ناظرین، میاں طاہر، میں آج آپ کو بجٹ کے حوالے سے، بجٹ ہے تو بجٹ کی خبریں ہی دینی چاہیے، بجٹ کے حوالے سے کچھ چونکا دینے والے حقائق بتانا چاہتا ہوں، اور پھر کچھ خبریں۔ وہ جو خبریں ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور خاص طور پہ عام آدمی سے متعلق ہیں، اور یہ خود مطلب وہ خبر ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہو رہی، فی الحال بتایا نہیں جا رہا، لیکن یہ بالکل بجٹ کے آخری دنوں میں اس کو کر دیا جائے گا، اس کو ڈاکومنٹ میں ڈال کے تو یہ نافذ کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، میں نے جیسے پہلے بتایا، تو اس لیے آپ کو اس خبر پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری نظر تو ہے۔ تو سب سے پہلے تو چونکا دینے والے حقائق دیکھیں، کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے، اس کی جو معیشت ہے، وہ ہم عام سب سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، کہ جو دولت پیدا ہوتی ہے، آپ فصلیں پیدا کرتے ہیں، آپ فیکٹریاں چلاتے ہیں، اس کے نتیجے میں دولت بنتی ہے، اور وہ اس دولت پہ ٹیکس لگتا ہے تو ملک کو وہ پیسہ جاتا ہے اور ملک چلتا ہے۔ حکومت کے اپنے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں سے وہ منافع بناتی ہے تو وہ پھر اپنے عوام پہ خرچ کرتی ہے۔ یہ ہے اصل میں معیشت۔ اب اگر جو دولت ہے وہ چھپا لی جائے، مطلب اس پہ کوئی ٹیکس ہی نہ لگ سکے، چھپانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے چھپا لی تاکہ اس پہ ٹیکس نہ لگے، تو وہ ٹیکس نہیں جائے گا گورنمنٹ کو، تو حکومت کیسے چلے گی؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے دیکھنے والوں کی اکثریت جو ہے وہ یا تو چھوٹا موٹا کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی محنت مزدوری کرتے ہیں، یا پھر وہ سیلری لیتے ہیں۔ تو ہم سب جو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ سیلری والے تو خاص طور پہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ان سے ٹیکس دیتے گیا، ان سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے ملک چلانے والے۔ اب باقی جو لوگ ہیں جن کے پاس پہاڑ ہے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی ہے۔ تو وہ کتنی دولت چھپائی ہوئی ہے؟ وہ ہے 25 ٹریلین، 25 ٹریلین کے جو، یعنی کہ یہ بلین، یعنی کہ ارب سے، 1 ارب 100 ارب ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے۔ تو یہ 25 ٹریلین کے اثاثے کس صورت میں ہیں؟ یا تو وہ بینکوں میں، مطلب کچھ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا تو وہ سونے کی شکل میں لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اتنا سونا خریدا ہوا ہے، بسکٹس اور اینٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یا پھر وہ پراپرٹی کی شکل میں، پلاٹوں کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے۔ یہ جو 25 ٹریلین میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس میں سے صرف 10% ڈکلیئرڈ ہے، جو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جو بتایا گیا، انہوں نے حکومت کو بتایا کہ یہ ہمارے اتنے پیسے ہیں۔ اور وہ جو 10% ہے، ان میں سے آپ کو پتہ ہے بینکوں میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ 900 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں جو بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بھئی ان کو پیسے بینکوں میں رکھ کے آپ کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ ان کو کہیں کاروبار میں لگائیں، آپ کو بھی فائدہ ہو، ملک کو بھی فائدہ ہو۔ دوسرا جو سب سے میں آپ کو بتا رہا تھا، جس طرح سونا، اب جو سونا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف 13% سونا امپورٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جو قانونی طور پہ پاکستان کے اندر سونا آتا ہے وہ صرف 13% ہے، اور باقی 87% سونا جو ہے وہ سمگل ہوتا ہے۔ اور آپ دیدہ دلیری دیکھیں کہ جو سمگل ہوتا ہے وہ سرے عام دکانوں پہ بک رہا ہوتا ہے، سونے صرافہ بازاروں میں اور ان کی دکانوں پہ، مارکیٹس میں سرے عام بک رہا ہوتا ہے، سمگل شدہ، یعنی کہ وہ غیر قانونی طور پہ لایا گیا، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور وہ آگے بک رہا ہے۔ اور وہ کون لوگ کرتے ہیں، ان کے نام لینا بھی آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی اور ایک انکشاف وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو، جن انڈسٹریز کو، جن طبقات کو ٹیکس سے چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ پہ ٹیکس نہیں لگے گا، آپ کاروبار کریں، آپ کھائیں پئیں، وہ پتہ کتنا ہے؟ اب میں نام تو لے نہیں سکتا ان لوگوں کا، مطلب آپ جانتے ہیں، وہ بنتی ہے، اگر ان سے ٹیکس لیا جائے تو وہ بنتا ہے 5.8 ٹریلین روپیز۔ اگین ٹریلین کو گننے کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ 100 ارب ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے، تو 5 ٹریلین 8 ارب روپے وہ ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ان سے ٹیکس لیا جائے تو ہماری اکانومی کہاں جائے گی، کتنی اوپر جائے گی اگر یہ
لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں. کیوں نہیں دیتے؟ خدا کا واسطہ دے دیں, منافع تو آپ کما ہی رہے ہیں. ایک اور انکشاف وہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے باہر بھیجتا ہے ایکسپورٹر جو ہے اس کی منی ٹریل ہی کوئی نہیں ہے, اس پہ وہ اپنا منافع, آپ کو پتا کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ اپنا منافع شو نہیں کرتا, اور جب کبھی وہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, یعنی کہ جو برآمد کرتا ہے ہمارے ملک سے باہر چیزیں ادھر سے بنا کے باہر بھیجتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے تو منافع ہوتا ہی نہیں. اور بھئی آپ کو منافع نہیں ہوتا تو یہ کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو ان کا جو پورے کا پورا انڈکلیئرڈ کوئی چیز کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو یہ تھے کچھ انکشافات. اور پھر یہ کہ ایک اور ہے وہ چھوٹا سا, وہ یہ کہ ملک میں نوجوانوں کی تعداد پتہ آپ کو کتنی ہے اس وقت؟ 15 سے 29 سال کے جو نوجوان ہیں ان کی تعداد اس وقت ہے 6,27,00,000. یہ نوجوان ہیں اس سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں. اس کا پورے معاشرے کا 1/4 حصہ ہے. ان کے لیے کیا پالیسیز بنائی ہیں بھائی؟ یہ نوجوان جو ہیں ان کو اگر آپ کسی کام پہ نہیں لگائیں گے, کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ وہی کریں گے جو ہو رہا ہے, کرائم کریں گے, کچھ اور کریں گے. اور بے روزگاری جو ہے وہ کتنی برائیوں کو جنم دیتی ہے. تو اب میں آپ کو خبریں دیتا ہوں. خبریں یہ ہیں کہ ایک تو جو ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے, یعنی کہ ایکسائز ڈیوٹی ختم نہیں کی جا رہی, کچھ چیزوں پہ انہوں نے ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی لگائی تھی وہ اس کو ختم کیا جا رہا ہے. اور جو 5 سال سے پرانی گاڑی ہے اس کی امپورٹ کی اجازت دی جا رہی ہے, اس پر جو ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ ختم کی جا رہی ہے. وہ اب جو 5 سال پرانی گاڑیاں جو پہلے ہمارے ملک میں آتی تھی بیرون ملک سے, جاپان سے خاص طور پہ آتی تھی, اب وہ دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گی, جاپان اور کوریا کی. اور پھر یہ ہے کہ مقامی صنعت جو ہے, یعنی کہ پاکستان کے اندر کوئی جو اگر کوئی صنعت لگانا چاہے گا تو اس کے امپورٹڈ خام مال پر, یعنی کہ اس میں جو امپورٹڈ خام مال ہوگا اس پر لگانا چاہے, یا پہلے سے انڈسٹری ہی موجود ہے اس پر جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں نرمی کی جا رہی ہے. اس میں زیادہ تر یہ ادویات, دوائیں بنانے والی کمپنیاں جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا, اور ٹیکسٹائل کو فائدہ ہوگا, یعنی کہ یارن پہ اور جو یہ جو ادویات کا جو ہوتا ہے خام مال آتا ہے اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس میں نرمی لائی جا رہی ہے. تو سب سے اور بڑی خبر وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے چھپانی ہے, وہ یہ ہے کہ تمام ٹیکس چھوٹ ختم کی جا رہی ہیں. جس پہ ٹیکس چھوٹ دی تھی, وہ ویسے میں نے پہلے جو بتایا نا 5 ٹریلین 8 ارب کی ٹیکس چھوٹ, وہ شاید وہ والے ایریاز نہیں ہیں, یہ میرے آپ جیسے عام آدمیوں کے یا کوئی صنعت کار جو بھی ہے اس پہ. لیکن اس میں جو چھپی ہوئی خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسوں میں رعایت دی گئی تھی وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو رعایت ختم ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سولر پہ. اس میں یہ چھپا کے یہ کام کر رہے ہیں. یہ بجٹ کے آخری دنوں میں جو پیپر اسمبلی میں پیش ہوتے ہیں اس میں یہ ڈالیں گے. یہ سولر کا جو امپورٹ ہے اس پہ جو انہوں نے ٹیکس کی رعایت دی ہوئی تھی اس کو ختم کر رہے ہیں, یعنی کہ ٹیکس لگ جائے گا تو سولر مہنگا ہو جائے گا. اور ایک اور حرکت جو اس سے بھی بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیٹ میٹرنگ ختم کر رہے ہیں سولر کی اور گراس میٹرنگ پہ آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم جو سولر والا بندہ جس نے اپنے گھر میں سولر لگایا ہوا ہے وہ جب بجلی بیچتا تھا وابڈا کو, وہ یہ لیتے تھے پہلے 25 سے 26 27 روپے, اب یہ 9 سے 10 روپے پہ آ رہے ہیں. وہی پرانا فارمولا انہوں نے عوامی پریشر پہ, خاص طور پہ میڈیا کا جو پریشر آیا اس کی وجہ سے انہوں نے واپس لے لیا تھا. اب وہ دوبارہ اس پہ آ رہے ہیں کہ وہ 9 سے 10 روپے میں سولر جنہوں نے لگایا ان سے یہ بجلی خریدیں گے, اپنی بجلی اسی ریٹ پہ بیچیں گے جو پہلے ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ 45 روپے سے 54 روپے تک فی یونٹ ہے, وہ اس پہ بیچیں گے, لوگوں سے 9 سے 10 روپے میں لیں گے. ایک اور گیم ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس کو میٹر بل میں ایڈجسٹ نہ کریں. جو بل آتا تھا اس میں پہلے ایڈجسٹ کرتے تھے, اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو بل کی قیمت ہے ادروائز وہ بھی کم ہو جاتی تھی کیونکہ سلیب کم ہو جاتا تھا. میں نے اگر فرض کریں کہ 200 یونٹ استعمال کیا ہے تو اس میں سے 400 یونٹ, چلیں ایسے کر لیتے, 400 یونٹ استعمال کیا تو اس میں سے میرا جو بھیجا ہوا ہے وہ 200 یونٹ نکل گیا ہے, تو میں تو 200 یونٹ والے سلیب میں آ جاؤں گا نا, تو میری جو بجلی کا ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا تھا.
تو اب یہ بڑے چلاک ہیں، انہوں نے سوچا کہ یہ جو بجلی کا ریٹ ان کو کم پڑتا ہے یہ بھی ہمیں نقصان ہے، تو اب یہ نقد دینے پہ سوچ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ 9 سے 10 روپے ہم ان کو دیں گے وہ بھی ان کو ہم نقد دے دیا کریں گے، بل میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے، بل اسی طرح آئے گا جس طرح باقی لوگوں کو آتا ہے، یعنی کہ جو بغیر سولر کے ان کو آتا ہے اسی طرح ان کو بل آئے گا، اور جو نقد ہے وہ دے دیا کریں گے اور دیں گے 9 سے 10 روپے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے، میں بھی رکھوں گا۔ اور یہ کہا، یہ اطلاعات یہ ہیں کہ یہ بجٹ کے آخری جو اسمبلی میں آخری دنوں میں یہ اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ تھی اپڈیٹ، اس کے ساتھ جو مزید ہوگی اس کے ساتھ حاضر۔